اب آج ایک موو ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی نظر آئی کہ انہوں نے جماعت اسلامی اور مجلس وحدت المسلمین جوائن کرنے کی بات کی، اور ایک ہمیں موو یہ نظر آ رہی ہے جو بلاول صاحب آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی آصف علی زرداری کو صدر بنائیں، جو باقی تمام کافی سارے عہدے ہیں اس کی انہوں نے ڈیمانڈ کی، اور بظاہر باقی انہوں نے کوئی ایسی خاص بڑی ڈیمانڈ نہیں کی۔ لیکن اب ان دونوں میں سے کون سا جو گروپ ہے وہ آپ کو آگے جا کر حکومت میں بنانے میں سنجیدہ نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سب جہاں تک اس وقت کی جو نمبر گیم ہے وہ تو وہی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، اور اس کی آج کی جو ڈیولپمنٹس وہ بہت کلیئرلی بتا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وہ مل کے حکومت بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا کر لی ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے اس کا پی ٹی آئی کا، کہ پی ٹی آئی کو بھی اتنی سپیس اب انشاءاللہ لگتا ہے کہ مل جائے گی کہ وہ اپنی جو اسپیشل سیٹس ہیں وہ بھی لے سکیں اور کے پی کے کی حکومت کو بھی بنا سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ نسبتاً آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک پروبلی ایک مثبت، میں تو اس کو ڈیولپمنٹ کہوں گا۔ میری تو خواہش یہ تھی کہ یہ سب پارٹیاں اور سب جو پولیٹیکل فورسز ہیں یہ مل کے ایک نیشنل یونٹی کے ایجنڈے کے اوپر جو ہے آگے چلتی، لیکن اگر اس طریقے سے بھی وہ چلیں گی تو اس وقت یہ ہے کہ نون کو انڈر پریشر رکھ کے اگر مرکزی حکومت بھی دی جاتی ہے تو وہ بھی ایک مطلب ان کی ماضی کے رویوں کو رسپونڈ کرتا ہوا ایک اقدام ہوگا جو پیپلز پارٹی کرے گی، کہ تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس لمٹ میں آپریٹ کریں جس لمٹ میں انڈرسٹینڈنگز بنتی ہیں۔ اب یہ ضروری امپورٹنٹ جو چیز اگلے سٹیپ پہ ہوگی کہ وہ کون پارٹی کس کو اپنا امیدوار بناتی ہے، کس پوزیشن کے لیے۔ پیپلز پارٹی نے تو بنا دیا صدر کے لیے زرداری صاحب کو، اور باقی عہدوں کے لیے بھی وہ لے آئیں گے، ان میں ایک پولیٹیکل ڈسکورس بھی ہوتا ہے بہرحال۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ پی ایم ایل این کیا پنجاب میں اور مرکز میں خاندان سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی، اور وہ کس قسم کی ٹیم لے کے آتی ہے، اور جو اگلا حکومت بناتی ہے اس میں کتنے وزراء ہوتے ہیں، آیا پھر 100 وزراء کی لائن ہوگی یا کہ 20 25 30 کے ساتھ وہ چلیں گے اور ایک کمپیٹنٹ اور ایک متحرک حکومت دے کے آگے بڑھیں گے، یہ ابھی دیکھنے والی۔ تو درائن صاحب ابھی تک کے جو نمبر گیم جو آفیشیل ابھی سامنے ظاہر الیکشن کمیشن جو اعلان کرے گا وہ تو ابھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو نمبرز ابھی تک سامنے آئے ہیں اس کے مطابق تو اب پھر اس وقت یہی والا گروپ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم 2 ٹائپ کی ایک حکومت بنے گی، چونکہ وہاں آزاد امیدواروں کا جو نمبر ہے وہ خاصا پیچھے ہے۔ اب ان کا کلیم اپنی جگہ پر ہے کہ ان کی کوئی 30 40 50 سیٹیں ایسی ہیں جس کو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ جیتے ہیں، لیکن وہ کسی اور کو دے دی گئی ہیں۔ تو اب یہ مینڈیٹ کی ایکسیپٹنس پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور دوسری جماعتوں کی حد تک تو ہے، ان آزاد امیدواروں کی کمپلینس کا اگر بروقت فیصلہ نہیں ہو سکا تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ 29 کو ان کی حکومت بن جائے گی اور پھر اسی طرح ان کا احتجاج چلتا رہے گا، ان کے کلیمز اپنی جگہ پر رہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک الیکشنز میں آنے والی شکایات اور اس کے اندر جو اٹھنے والے سوالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ پریگمیٹیکلی دیکھیں تو اس کی سیٹلمنٹ کا راستہ تو ایک طے ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ یقینی طور پہ وہی پروسیجر ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن کے جو بنے ہوئے پینلز ہوتے ہیں وہی ان تمام شکایات کو دیکھتے ہیں۔ اس میں میں تو یہی کہوں گا کہ جتنا زیادہ فیئر اینڈ فری ہینڈلنگ ہوگی اس کی ان شکایات کی، اتنا ہی آئندہ کی سیاست پاکستان میں مثبت طریقے پہ آگے بڑھے گی اور اتنا ہی ملک کا فائدہ ہوگا۔ لیکن نہیں بھی ہوتی تو اس وقت فوری طور پہ تو یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور قوم بھی شاید یہی چاہے گی کہ ابھی کسی فوری طور پہ کسی نئے ٹکراؤ کے بجائے اس وقت ہیلنگ ٹچ دیا جائے پالیٹکس کو بھی، اور پوری کی پوری جو ہمارا سیاسی سین ہے اس کے اندر۔ صاحب بالکل یہ نقطہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر یہ پرابلمز کہیں کریٹ ہوئی ہیں اور نااہلی کوئی ہوئی ہے اور ریزلٹس میں اگر کہیں کسی کو شکایت ہے تو جس سے شکایت ہے، جو خامیاں ہیں نظام کی، انہی کے پاس پھر یہ انٹرٹین ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور عدالتیں بھیج رہی ہیں کہ جی متعلقہ فورم پر آپ جائیں۔ یہ وہی متعلقہ فورم ہے کہ جن سے دراصل شکایت ہے اور وہ خود ہی اس کو انٹرٹین کر رہے ہیں، تو پھر وہ اعتماد کیسے بحال ہو سکے گا سیاسی جماعتوں کا ان کے اوپر؟ دیکھیں، اس میں آپ اگر ماضی کے ریفرنس سے دیکھیں تو میری تو اپنی بہت شکایت ہے
مطلب ہمارے جو لیگل سسٹم ہے اس سے بھی بہت شکایت ہے. جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان کے مسئلے کو ہینڈل کیا ہے اس میں بھی بہت شکایت ہے. جس طریقے سے ڈسٹارشن ہوئی ہے انتظامی سطح کے اوپر اس کے اوپر بھی بہت بڑی شکایت ہے. اور یہ کہہ دینا کہ فلاں بندے کا ہار جانا، جیسے کل کہا بھی گیا عبوری حکومت کے ایک فرد کی طرف سے کہ جی فلاں کا ہار جانا جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ الیکشن فیئر ہوئے. مطلب یہ کوئی لاجک نہیں ہے. کسی ایک کے ہارنے کی وجہ سے پی کی شکایت غلط ہو جاتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عبوری حکومت تو ہوتی غیر جانبدار ہے. اس کو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرا ہار گیا تو آپ کا جیت گیا تو اس لیے فیئر ہوئے. تو یہ بہرحال باتیں ہیں جو بھی ہیں. ابھی بھی جو شکایات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن چونکہ ہم ایک اسٹرکچرڈ سسٹم میں چل رہے ہیں، ہم ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں چل رہے ہیں جس میں راٹ بھی ہے، جس میں پرابلمز بھی ہیں، جس میں ایشوز بھی ہیں، لیکن اس میں ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے. آگے بڑھنے اس دفعہ تو عوام نے اپنی مائٹ کو اسرٹ کر کے یہ بتا دیا کہ وہ الیکٹیبلز کو اپنی مجبوری نہیں بنائیں گے اور وہ کسی حکومتی ڈسٹارشن کے آگے بو ڈاؤن نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے حق کے لیے بہت سی لیمیٹیشنز کے باوجود دے کین پروف کہ دے آر دیئر. یہ تو ایک بات. اب آئندہ کا یہ ہے کہ اب اگر حکومت پرفارم نہیں کرے گی تو یہ عوام اب لبریٹ ہو چکے ہیں. یہ اب کسی نعرے وجن گے کہ نہیں پابند رہ گئے. اب یہ بالکل اپنی ایک سوچ اور اپنی ووٹ کی طاقت کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے میں نے تو یہ بھی کل کہا تھا کہ اب یہ جو ہیں آزاد امیدوار ہیں انہیں آپ بھیڑ بکریوں کی طرح کھینچ کے نہ شامل کریں. یہ شامل اگر آپ کریں گے تو آپ جو بیچارے شامل ہوں گے وہ they will be like dead horses. ان کی آئندہ کی سیاست ختم ہو جائے گی اور جو پارٹیاں ان کو شامل کریں گی وہ سیاسی طور پر مردہ خانہ بن جائیں گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.